على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. روحانی مسائل پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان اسیم ملک کا سلام قبول کیجیے گا. امید ہے آپ باخیریت ہوں گے. خدا کرے آج کا دن آپ کے لیے مبارک ثابت ہو. 2 اپریل اور ہمارے ساتھ روحانی مسائل پروگرام میں روحانی اسکالر جناب محمد حسن رضا صاحب تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیو میں. ان کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں. صحافتی میدان میں آپ نے میدان مارا, اسی طرح پرنٹ میڈیا میں اور فاسٹ میڈیا میں. روحانیت کے سلسلے میں آپ نے 4 بکس رقم کی ہیں, یعنی 4 کتابوں کے مصنف ہونے کا اعزاز اس عمر میں, نوجوانی میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. علم الاعداد اور علم النجوم اور اسٹرالوجی, ان تمام باتوں پر آپ کو عبور. روحانیت تو ان کا اپنا شعبہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جرنلزم میں ایم اے کیا, تعلیم بھی حاصل کی اور مخلوق خدا کی 20 سال کے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں اور آج بھی اسی مقام پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اسی طرح یہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں. کہتے ہیں خدمت میں عظمت ہے. یہ پروگرام ہم جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے. تعاون کیا ہے ٹی ایم ڈیجیٹل نیٹ ورک نے. ناظرین, پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رد و بدل کرنا ہے, اس کو اور خوبصورت بنانا ہے, تو آپ ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے گا www.dmdigital.co.uk. جب ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں گے, اس میں حصہ ڈالیں گے, شامل ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی اور آپ پروگرام کا حصہ اور مسرت محسوس کریں گے کہ میں بھی اس پروگرام میں شامل ہوں. بہت سی دعائیں آپ کے لیے. کالرز ہمیں کال کرتے ہیں, اسی طرح آپ کا تعاون بھی ہمیں جاری و ساری. آج بھی میں کبھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کال کریں گے, اپنے مسائل, اپنے دکھ تکلیفیں بیان کریں گے. اس کی ریمیڈی علم الاعداد کی روشنی میں آپ کو بتائی جائے گی. روحانی طریقہ علاج سے آپ کو بہت کچھ بتایا جائے گا. حسن رضا صاحب کے اور آپ کے درمیان میں مخل نہیں ہونا چاہتا. آج جو میں نے سوال اٹھانا ہے کہ جب آپ روحانی طور پہ روحانی عالم ہیں, روحانیت پہ آپ کو دسترس حاصل ہے, اسکالر ہیں, پھر آپ کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ آپ اسٹرالوجی پہ اور علم الاعداد کی طرف چل نکلے؟ وہ بھی علم آپ نے حاصل کیے. جب ایک علم آپ کے پاس روحانی تھا تو کیا وہ کافی نہیں تھا؟ بڑی اچھی بات کریں گے, جواب دیں گے. ہو سکتا ہے مجھے لاجواب کر دیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ روشنی ڈالیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی. آپ کو بھی خوش اور آمدید. یہ چپتا ہوا سوال ہے, ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزرے تو معذرت خواہوں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین, السلام علیکم. روحانی مسائل پروگرام میں حسب معمول حاضر خدمت ہوں, اور عظیم ملک صاحب کے چپتے ہوئے سوال جو اکثر یہ کرتے ہیں, لیکن جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی دلیل میں اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. تو جو بات سچی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہر آدمی جانتا ہے. یہ جتنے بھی مخفی علوم ہیں, روحانیت سب سے زیادہ مشکل علم ہے. اور ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ واحد پروگرام ہے روحانیت کا جو آپ کرتے ہیں. جی بے شک روحانی پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل کا واحد پروگرام ہے, اور اس میں روحانی ہی انسان بیٹھ کر روحانی پروگرام کر سکتا ہے. اور روحانیت سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ مضبوط علم ہے. جی, روحانیت کی تاریخ جو ہے صوفیہ اکرام سے بری پڑی ہے. آج جن کی درگاہیں اور جن کی بارگاہیں کرۂ ارض پر موجود ہیں, وہ اللہ کے ذکر کی کیفیت رکھتے تھے, اللہ کے ذکر کی تاثیر رکھتے تھے. کلام الہی کی لازوال روحانی قوتیں ان کے پاس ہوتی تھیں, اور وہ شفا جو تھے اللہ کے توسل سے, اللہ کے ذکر کی کیفیت میں لوگوں کو بانٹتے تھے. اور سب سے زیادہ روحانی بندے کی جو علامت اور نشانی ہوتی ہے وہ دم کی کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ روحانی انسان ہی دم کر سکتا ہے. دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. اور رہا یہ باقی علوم جو ہیں, جتنے دوسرے علوم ہیں, اسٹرالوجی ہوا اور نمرالوجی ہوئی, یہ بھی مخفی علوم ہیں, یہ بھی انسانوں ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اس میں بھی آپ دوسرے لوگوں کے لائف کے ایشوز نکال سکتے ہیں. یعنی ایک برتھ چارٹ بنایا جا سکتا ہے جس کی ڈیٹ آف برتھ
جس کا ٹائم آف برتھ کنفرم ہو، پلیس آف برتھ ہو، تو اس کا ایک چارٹ بنتا ہے جس کو ہم برتھ چارٹ کہتے ہیں۔ اس برتھ چارٹ میں اس وقت کے موجود پلینٹس کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے۔ یہ پلینٹس جو ہیں، یہ سیارے چل رہی ہے، یہ سیارے جو ستارے ہیں، یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ پوری کائنات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے دوسروں پر اثر کرتی ہے۔ انسان پر اثر کرتا ہے، اور انسان ان تمام کائنات اللہ نے انسان پر مسخر کر دی ہے۔ اور یہ برتھ چارٹ سے بھی آپ اس کو سیکھنے کی ضرورت اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت میں جب لوگ میرے پاس آتے تھے تو روحانیت ایک واحد ایسا علم ہے جس میں آپ اثر دے کر اگلے کے معاملے کو حل کر سکتے ہیں، کلام الہی کی تاثیر سے، کلام الہی کی قوت سے، اور اللہ کے ذکر کی کیفیت جو آپ کے ساتھ ہمہ وقت رہتی ہے، اس سے آپ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ میں آپ کی ایک بات سیکنڈ کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو۔ جی پہلے زمانے میں، آج تو معلوم نہیں کہ ایسا ہے کہ نہیں، مسجدوں کے باہر بچوں کو، جو بڑے بچے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو لے کے مائیں بھیجتی تھیں جا کے دم کروا لو۔ جب نمازی نکلتے تھے نماز پڑھ کے تو وہ دم کرتے تھے، بخار، چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہیں وہ اس دم کے ذریعے زائل ہو جاتی تھی۔ جی بالکل، یہ اس لیے کہ وہ جو لوگ تھے وہ نیک ہوتے تھے، حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، متقی لوگ ہوتے تھے، تقویٰ ان کے اندر تھا اور اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، اور وہ پانی پڑھ کے دینا اور دم کرنا اور قرآنی آیات پڑھ کے، یعنی نماز پڑھ کے اور خالی دم کرنا اور شفا اللہ تعالیٰ دے۔ دیکھیں، نماز فرض ہے، اور نمازی جو ہے اس کی زبان میں، اس کی آنکھوں میں تاثیر ہوتی ہے، نماز میں اللہ کے نور کی تسکین ملتی ہے، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، یعنی اللہ کے دربار سے ہو کے آپ آ رہے ہیں، نور تو لے کے آنا ہی ہے نا۔ جی بالکل۔ تو اسی طرح میں بات آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، تو جو نام ہوتا ہے، نام کے اعداد ہوتے ہیں، اور جیسا کہ جنرل ضیاء الحق جو ہیں، یہ 17 اگست کو ان کا ایروپلین کریش ہوا، اور یہ 1988 جس میں آپ دیکھیں تو وہ بھی 8 کا حصہ بنتا ہے، اس میں بھی 8 ہے، 17 اگست وہ بھی 8 ہے، اور ان کا جو نام کا انیشل ہے وہ بھی 8 ہے، یعنی کہ ان کی زندگی میں 8 کا عدد، یعنی بہت سارے عدد مل گئے جی تو ٹکراؤ ہو گیا۔ یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی عدد کام کر رہا ہوتا ہے، اس عدد کی خوبیاں اس انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جتنے بھی ماہرین علم الاعداد گزرے ہیں، انہوں نے اس اعداد کی کئی طرح کی ویلیوز نکالی ہیں۔ انسان کا جو پیدا ہونے کا سال اور مہینہ اور تاریخ، اور پھر اس نام کا عدد، اور جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کا عدد، یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور یہ اس سے آپ برتھ چارٹ بنا سکتے ہیں، اور پھر آپ نمبر سے اس کی ویلیوز نکال سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں، اس کی صحت کے، اس کی تعلیم کے، اس کی شادی کے، اس کی جاب کیریئر کے، اس کی شادی کے معاملات کیسے ہوں گے۔ اچھا، پہلے زمانے میں یہ نوٹ نہیں کیا جاتا تھا؟ بالکل، نام تو سے، اس کو پھر نام سے آپ نکالیں گے؟ ہاں، نام سے لوگ دیکھتے تھے، والدہ کے نام سے، والدہ کے نام سے، والدہ کا نام اور والد کا نام، جس سے آپ اس خاندان کے پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ خاندانی طور پر اس کے اندر کون سی ویلیوز آ رہی ہیں، کون سی روحانی کیفیات آ رہی ہیں۔ لیکن ان تمام علوم سے جب جو آپ کو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، ان تمام انفارمیشن کے حل کے لیے ہم پھر قرآن پاک کی طرف آتے ہیں، روحانیت کی طرف آتے ہیں۔ ایک روحانی چارٹ ہوتا ہے جس میں ہم صدقات نکالتے ہیں، جس میں ہم اوراد نکالتے ہیں، وظائف نکالتے ہیں، تاکہ ان مسائل کو حل کیا جائے۔ عام انسان کے بتانے میں اور ایک روحانی انسان کے بتانے میں جو اللہ کے کلام کی تاثیر رکھتا ہے، اس میں اثر ہوتا ہے۔ پانی پڑھ کے دیا جاتا ہے، پانی جب پڑھا جاتا ہے تو پانی میں ایک اللہ کی روحانی اور نورانی لہریں جو ہیں پانی میں منتقل ہوتی ہیں۔ جب انسان پانی پیتا ہے تو اس کے اندر کی کئی طرح کی امراض جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سب سے جو پیچیدہ مرض ہے وہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مسائل کے نہ حل ہونے کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، اور بعض اوقات لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں تو دوسروں کی بات پر وہ نروس ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی ضروری جانا چاہیے، وہ بھی علاج ضروری، یہ بھی علاج ضروری، لیکن فائدہ تو اللہ نے دینا ہے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حضرات بھی وہ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ صحیح، ڈاکٹر سائنس اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا، لیکن قرآن پاک میں، خود قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، احادیث میں بھی ہے۔ ہم قرآن پاک کو